فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران مکمل نماز تراویح کے اندر ہم نے تلاوت سنی. سورۃ البقرہ کے بعد یہ دوسری بڑی سورت ہے. اس کا نام ہے سورہ آل عمران. اس سورت کی اور اس سے پہلی جو سورت ہے سورۃ البقرہ، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اور مشترکہ نام بھی ہے ان کا. بقرہ، آل عمران، یہ الگ الگ نام ہیں، لیکن دونوں کا ایک نام ہے زہروین. زہرہ کہتے ہیں پھول کو، اور زہروین کا مطلب دو پھول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان زہروین کی تلاوت کیا کرو، انہیں پڑھا کرو، سورۃ البقرہ کو، سورہ آل عمران. قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، فرمایا یہ دونوں صورتیں سائبان بن کر آ جائیں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی. ایک تو میدان محشر کی تپش سے بچائیں گی، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کریں گی، یعنی اپنا حق جتائیں گی کہ اللہ یہ شخص تو مجھے پڑھتا تھا، یہ تو ہماری تلاوت کرتا تھا. اس طرح کر کے جھگڑنے کے انداز میں اللہ سے گفتگو کر کے اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کروائیں گی، ان کو میدان محشر کی گرمی سے چھٹکارا دلائیں گے. تو ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے. سورت کے بے شمار مضامین ہیں، ہر آیت اپنے اندر ایک ایک مضمون لیے ہوئے ہیں، لیکن بڑے بڑے اگر موضوع اس سورت سے نکالے جائیں تو وہ تین بنتے ہیں. پہلا موضوع ہے یہودیت کا اور عیسائیت کا رد، ان کی اخلاقی اعتقادی برائیاں اور کمزوریاں. تقریباً پونا پارہ اس موضوع پر مشتمل ہے. 80 سے 100 آیتیں اس موضوع پر ہیں، یہود و نصارہ کے رد میں. پھر درمیان میں موضوع اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا چلایا، اہل ایمان کو خطاب کر کے کچھ ہدایات دیں. اور تیسرا بڑا موضوع اسلام کا جو پہلا معرکہ ہوا تھا غزوہ بدر، اور اس کے بعد غزوہ احد، وہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا. یہودیت کا عیسائیت کا رد اس طرح ہے کہ 9 ہجری میں، سن 9 ہجری، ہجرت کا 9واں سال تھا، اس کو عام الوفود کہتے ہیں. عام کا مطلب سال، اور وفود وفد کی جمع ہے، وفدوں کی آمد کا سال. کیونکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، اور جتنے بھی عرب تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ مکہ فتح ہو تو پھر پتہ ہمیں چلے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر مسلمان جیت گئے، مکہ انہوں نے فتح کر لیا، تو پھر یہ حق پر ہوں گے، پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو جب مکہ فتح ہو گیا تو اگلے سال اتنی کثرت کے ساتھ لوگ وفدوں کی شکل میں 100 200 300 500 اور 800 افراد کا مشتمل قافلے بھی مدینہ میں آئے بیک وقت، اور آتے تھے مسلمان ہوتے تھے، آتے تھے مسلمان. اسی دوران 9 ہجری میں نجران کے علاقے سے ایک وفد آ گیا. نجران سعودی عرب کے جنوب میں، آج بھی سعودی عرب کا شہر ہے، صوبہ ہے. پہلے یمن میں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب سعودی مملکت کا حصہ ہے. تو یہاں عیسائی رہتے تھے بہت سارے. عیسائیوں کا وفد آ گیا، بڑے بڑے پادری تھے اس میں، اور مدینہ طیبہ آیا. نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہوا دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اللہ کے نبی سے بات چیت بھی، مناقشہ بھی ہوا، مکالمہ بھی ہوا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے، ایسے چلے گئے. جب یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکالمہ کیا. آپ نے کہا کہ کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہمارا عقیدہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ باپ اور بیٹے میں کلی طور پر یا جزئی طور پر مشابہت ہوتی ہے. باپ کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں، خصلتیں ہوتی ہیں، وہ بیٹے میں بھی آتی ہیں.
تو باپ اور بیٹے میں مشابہت ہوتی ہے، یہ بتاؤ کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئے گی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں آئے گی، وہ فوت ہوں گے۔ تو فرمایا مشابہت تو نہ ہوئی، ہمارا اللہ جس کو تم عیسیٰ کا نعوذ باللہ باپ کہتے ہو، اللہ کے اندر تو یہ صفت ہے ہی نہیں۔ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، موت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے مرنا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تم خود مان رہے ہو کہ وہ فوت ہوں گے، مریں گے، تو وہ کیسے خدا ہو گئے یا کیسے خدا کے بیٹے ہو؟ وہ ہکے بکے رہ گئے۔ اس سے پہلے اس انداز سے کسی نے ان سے اس طرح سوالات نہیں کیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے۔ یہ اس دور کے عیسائیوں کا عقیدہ تھا اپنے نبی کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ دے دے، اس کے علاوہ نہیں جانتے۔ فرمایا پھر ہمارا رب تو عرش پر مستوی ہو کر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں پنہا رکھا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور تحت الثری، زمین کے نیچے کیا ہے ہمارا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ جو ہو چکا ہمارا رب اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، جبکہ کوئی مشابہت نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی جزئی نہ کوئی کلی، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو؟ بہرکیف انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو قرآن مجید کی پھر یہ آیات نازل ہوئیں سورہ آل عمران کی بیک وقت تواتر کے ساتھ 80-90 آیتیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی پیش کیا، عیسائیوں کے عقیدے کا رد بھی کیا، اور بتایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کی مثال دی، اگرچہ یحییٰ کے والد بھی تھے زکریا علیہ السلام، ان کی والدہ بھی تھی، لیکن زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، 90-95 سال کی عمر، اور ان کی والدہ بالکل بانجھ تھی، اولاد کے قابل نہیں تھی، اللہ نے ان کو بیٹے سے نوازا، یحییٰ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بیٹا عطا کر دیا، بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دیا، عیسیٰ کا باپ ہی نہیں۔ پھر اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ اِنَّ مَثَلَ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم۔ بتاؤ آدم کا کوئی باپ ہے؟ آدم کی کوئی ماں ہے؟ اللہ نے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے آدم کو پیدا کیا، یہاں تو پھر بھی عیسیٰ کی والدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو والدہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان سے سوال کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے تو کہاں تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مریم کی پیٹ میں، مریم کے کوکھ میں نہیں پالا؟ ان کے پیٹ میں نہیں تھے، اور ان کے پیٹ میں ان کو غذا، رزق مہیا کرنے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ اللہ نے جیسے چاہا مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بنائی، اور پھر ان کو دنیا میں اللہ لے کر آیا۔ تو بہرکیف ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، خنزیر کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، جس میں شراب بھی حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں آپ کسی ذرے کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ 80-90 آیتیں عیسائیوں کا رد ہو رہا ہے، یہودیوں کا رد ہو رہا ہے، یہ اہل ایمان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب نبی اتنا عظیم الشان معجزہ کہ اس کا باپ نہیں ہے، صرف ماں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے، تو تمہارے جیسے بزرگ ولی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کیسے شریک ہو سکتے؟ سمجھو۔ عجیب و غریب لوگ کہتے ہیں جی فلاں ولی کبھی سویا نہیں، یہ اس کی شان تو نہیں ہے۔ فلاں ولی کبھی سویا نہیں، نہ سونا تو اللہ کی صفت ہے، تو گویا تم فلاں ولی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہو۔ فلاں بابا کھاتا نہیں، فلاں بابا کھاتا نہیں، نہ کھانا اللہ کی صفت ہے، اگر فلاں بابا نہیں کھاتا تو گویا تم اس بابے کو اللہ کی ذات میں شریک سمجھ رہے ہو، اس کو بھی کچھ سمجھ رہے ہو۔ فلاں سوتا نہیں ہے، فلاں کھاتا نہیں ہے، فلاں آگ کے اوپر چلتا ہے جلتا نہیں ہے، فلاں پانی کے اوپر چلتا ہے تیرتا ہوا چل جاتا ہے ڈوبتا نہیں ہے، فلاں رسی کے اوپر بھی چلتا ہے فضا میں اڑتا ہے، تو
تو مسلمانوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں بے شمار بابوں کو شریک بنا دیا۔ تو یہ آیات پیغام ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، ادنا سے بھی اللہ شراکت برداشت نہیں کرتا۔ باہر کے جب یہ لوگ جانے لگے نجران کے عیسائی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آخری حد ہوتی ہے کہ جب کوئی دلائل سے مان نہ رہا ہو، یہ مناظرہ ہوتا ہے کہ میں بھی دلیل دوں، آپ بھی دلیل دیں، آپ مجھے منوانے کی کوشش کریں، میں دلائل کے طور پر آپ کو منواؤں، مناظرہ۔ لیکن جب مناظرے میں بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس سے بڑھ کر آخری سٹیپ ہوتا ہے مباہلہ۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی آ جائیں میدان میں اپنی آل اولاد لے کر، میں بھی آ جاتا ہوں، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں جو سچا ہے اسے زندہ رکھ اور جو جھوٹا ہے اسے مار دے۔ اور مار بھی کیسے؟ طبعی موت سے نہیں، کسی بیماری کے اندر جکڑ کر عبرت کا نشان بنا کر اس کو مار۔ یہ مباہلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، گھر کے افراد، اب بیویاں 11 تھیں اس وقت، 11 بیویاں حیات تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کو نہیں لیا، اپنی اولاد کو لیا، کہا آ جاؤ میدان میں آ رہا ہوں اور تم بھی آ جاؤ۔ کچھ عیسائیوں نے ہمت کی کہ چلتے ہیں، لیکن جو ان کے بڑے بڑے پادری تھے وہ سمجھ گئے کہ اس طرح کے سوالات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیے ہیں یہ اس کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ ان کو روک دیا، خبردار مباہلے کے لیے مت جانا ورنہ مر جاؤ گے، تمہاری موت یقینی ہے اس لیے کہ اللہ کا نبی ہے اور نبی برحق ہے۔ تو یہ ان ابتدائی آیات کا موضوع ہے جس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق صرف اسلام ہے، اور اسلام بھی وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، بس مرضی کا اسلام نہیں۔ اس لیے فوراً کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ یہ ہے یعنی سورت کا پورا پیغام کہ اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ عمران، جس پر اس سورت کا نام ہے آل عمران، تاریخ میں جب قرآن مجید نازل ہوا تو 2 عمران گزر چکے تھے۔ ایک عمران ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے جن کا نام تھا ہارون، پانی دیجیے گا تھوڑا سا، ان کا نام تھا ہارون، وہ یہاں مراد نہیں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے والد نہ ہارون علیہ السلام کے والد عمران۔ دوسری شخصیت جو تاریخ میں گزری ہے وہ مریم کے والد کا نام ہارون تھا، ہارون، مریم کے والد کا نام عمران بن ماسان، عمران بن ماسان، جن کے نام پر یہ سورت ہے آل عمران، مریم کے والد، عیسیٰ کے نانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لے کر کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ پوری ہسٹری میں سے 4 اللہ تعالیٰ نے خاندان چن لیے، آل ابراہیم، آل نوح، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دے دی۔ بس یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو شیعہ مکتب فکر ہے وہ یہاں پر زبردست قسم کی ڈنڈی مارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آل عمران سے مراد ابو طالب ہیں، ابو طالب کا نام عمران تھا، آل عمران سے مراد ان کا گھرانہ ہے، اللہ نے ان کو چن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے جو ولی بنے، آپ کے جو وصی بنے وہ علی تھے، کیونکہ ان کا تعلق آل عمران سے تھا۔ یہ بات سوائے جھوٹ کی اور کوئی بھی نہیں، ابو طالب کا نام عمران تھا ہی نہیں۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا تھے، عبد مناف ان کا نام تھا، بڑا بیٹا اس کا نام طالب تھا، پھر عقیل تھا، پھر علی، پھر جعفر، 4 بیٹے تھے۔ جو طالب تھا وہ حالت کفر میں مر گیا، اسی کے نام پر ان کی کنیت تھی ابو طالب، نام تھا عبد مناف، عمران نام تھا ہی نہیں۔
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیعوں کے جو جھوٹ ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا جھوٹ کہ وہ آل عمران یہاں سے مراد ابو طالب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی یحییٰ علیہ السلام کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، پھر مریم علیہ السلام کی، پھر آدم علیہ السلام کی۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع ہے۔ دوسرا موضوع اس امت سے متعلق ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا مرتے وقت تک تمہارا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے بھی ڈرو، اسلام پر قائم رہو، اللہ سے دعائیں بھی کرو، جب مرو تو مرتے ہوئے اس دنیا سے مسلمان ہو کر جاؤ۔ مسلمان ہونا ضروری مرتے وقت تک۔ ایک تو یہ حکم دیا، دوسرا حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ القرآن المجید ہوا حبل اللہ المتین۔ اللہ کے نبی نے خود تفسیر کی کہ اللہ کی رسی سے مراد یہاں قرآن مجید ہے جو سب سے مضبوط رسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک رسی کی طرح ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا اللہ نے تمہاری طرف پھینک دیا ہے۔ رسی کا ایک سرا اللہ نے پکڑا ہوا ہے اور ایک تمہاری طرف پھینک دیا ہے۔ فرمایا جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا نہ دنیا میں رسوا ہوگا نہ آخرت میں خوار ہوگا، دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی۔ تفرقو، قرآن سے جو ہٹے گا وہ فرقہ بنائے گا، وہ تفرقہ بازی کرے گا۔ قرآن مجید کو جب تک مضبوطی سے لوگ تھامے رہیں گے تفرقہ بازی نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسرا حکم۔ تیسرا حکم اسی ضمن میں اہل ایمان سے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہاری ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ہونی چاہیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرا آپ کا سب کا فریضہ، سب کا فریضہ۔ لیکن اگر اس کو باقاعدہ منظم طریقے سے کیا گیا ہے ایک جماعت کی شکل میں تو اس کے فوائد دو چند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب تک جماعت نہیں ہے تو ہر شخص اپنے آپ میں جماعت ہے۔ میں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا، یہ میری ذمہ داری۔ نیکی کا حکم دینا بڑا آسان ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، لوگ آ جائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اور برائی کو دیکھ کر اس سے منع کرنا، اس سے ہم سب چشم پوشی کر لیتے ہیں، کرنے دو جی، ان کی قبر میں ہم نے نہیں جانا، ان کی قبر میں تو نہیں جانا۔ لیکن جب برائی پھیلے گی معاشرے میں، آج ایک جگہ ہو رہی ہے کل دوسری جگہ شروع ہو جائے گی، جیسے برائی پھیلے گی پورا معاشرہ اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے مثال دی باقاعدہ بحری جہاز کی، 2 منزل والا بحری جہاز۔ فرمایا کہ جو لوگ نیچے رہتے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہے، وہ بار بار اوپر جاتے ہیں عرشے پر، ادھر سے بالٹیاں پھینکتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، نیچے آتے ہیں۔ اب وہ تھک گئے، کب تک پانی بھریں؟ ان میں سے کسی بیوقوف نے کہا کہ یہ بار بار ہم جو اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، پانی تو یہ نیچے موجود ہے، ہمارے پانی تو پاؤں کے نیچے، یہیں ایک کدال مارو، سوراخ کرو، پانی پانی ہو جائے گا۔ اب فرمایا کہ وہ اس جہاز کے تختے میں، اس کشتی کے تختے میں سوراخ کرنے کے لیے جمع ہو گئے، کدال چلانا شروع کر دیا، اور اوپر والوں کو پتہ چل گیا کہ نیچے معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اگر اوپر والے آ کر ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے، ان کو نہیں سمجھائیں گے تو یہ بیوقوف سوراخ کر دیں گے، پانی بھرے گا، سارا جہاز غرق ہو جائے گا، نیچے والے تو مریں گے، اوپر والے بھی مر جائیں گے۔ فرمایا یہی مثال ہے معاشرے کے اندر برائی پھیلنے کی، کہ آپ کہیں کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے خود اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، بس میں ٹھیک ہوں، نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نیکی کا کام، خیر کا کام رک گیا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں اور خیر سمٹ گیا ہے۔ مسجد میں کتنے لوگ ہیں اور باہر چوکوں چوراہوں پر بازاروں میں آپ کو کتنے لوگ ملیں گے؟ اس لیے کہ خیر کا کام سمٹ کر مسجد کے تک محدود ہو گیا، بس باہر کام نظر نہیں آتا۔ تو برائی جہاں بھی دیکھیں انسان اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ برائی سے روکنے کا اور نیکی پھیلانے کا آغاز اپنے گھر سے کرو، پھر اپنے محلے سے کرو۔ محلوں سے شہر بنتے ہیں، شہر جب صحیح ہو جائے گا ملک خود بخود درست ہو جائے گا۔ تو یہاں المیہ یہ ہے کہ جو بھی نکلتا ہے وہ کہتا ہے جی ملک کی اصلاح کرنی ہے، مجھے لوگوں کی اصلاح کرے۔ بھائی پہلے اپنی تو اصلاح کر لو، اپنے خاندان کی اصلاح کر لو۔
تو یہ ایک اہم ترین موضوع ہے دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو جو تم یہ کام کر رہے ہو اس میں تمہاری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت دے دے بس۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جو بھی تمہاری دوڑ دھوپ ہو، جو بھی کوشش ہو، آخرت کے لیے ہو، جنت کے لیے، مغفرت کے لیے۔ فرمایا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ اس نے نیکی کے کام کے لیے میں پیچھے کیوں ہوں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غریب اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے جو مالدار صحابہ ہیں نا یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھے، یہ صدقہ خیرات کرتے ہم نہیں کر سکتے، باقی نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، جہاد کے لیے یہ بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، یہ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کی، فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے، کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، تم آگے ہی آگے آگے ہی آگے، الا یہ کہ کوئی یہی عمل کرنا شروع کر دے جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی ضرور بتائیں، فرمایا نماز پڑھو، سلام پھیرنے کے بعد ذکر اذکار کرو، اور ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یا 33 بار اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لو۔ فرمایا کوئی بھی نیکیوں میں تمہارے برابر بھی نہیں آ سکتا، چاہے وہ مال خرچ کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، ہاں جس نے یہ کام شروع کر دیا وہ تو تمہارے برابر آ جائے گا، لیکن باقی سب کو تم پیچھے چھوڑ دو گے اگر یہ نیکی کرنا شروع کر دو۔ ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم، امام سلام پھیرتا ہے، ہم فوراً موبائل جیب میں نکال کے، شاید موبائل میں میسج آئے گا نماز قبول ہو گئی، شاید میسج آئے گا نماز قبول ہو گئی، فوراً موبائل نکال کے چیک کرتے، یا پھر ایسے لگتا ہے جیسے گرم توے پر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کر آگے پیچھے ادھر ادھر نکلنے، اور اللہ کے بندو 5 منٹ تو نکال لو۔ کتنی زبردست بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ سورۃ البقرہ کے اندر آپ نے آیت الکرسی سنی، آیت الکرسی کی فضیلت یہ فرمائی کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، بغیر حساب کتاب۔ ہم دے سکتے اللہ کے سامنے اپنا حساب؟ کچھ بھی نہیں، ایک دن کی زندگی کا حساب نہیں دے سکتے، 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال کا کیسے حساب دیں گے؟ تو کتنا بہترین موقع ہے کہ فرض نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، 20 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے آیت الکرسی پڑھنے میں، 20 سیکنڈ۔ لیکن فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے موت کے، ادھر مرے گا اور ادھر جنت میں پہنچے گا بغیر حساب کتاب۔ فرمایا ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرو۔ اب وہ شروع ہو گئے سبحان اللہ سے، اور ذکر سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، الٹے ہاتھ سے ثابت نہیں ہے، اور ذکر انگلیوں کے پوروں پر ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے سیدہ یسیرہ انصاریہ صحابی سے کہا تھا انگلیوں پر ذکر گنو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہی انگلیاں تمہارے ساتھ ہوں گی اور گواہی دیں گی۔ یہ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہے، فلاں کی ہڈی کی یہ سب ہڈی کی تسبیح یہیں رہ جائیں گی، کوئی تسبیح ساتھ نہیں جائے گی، یہ آپ کا ہاتھ آپ کے ساتھ جائے گا جو گواہی دے گا کہ ہاں مجھ پر گنتا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ وہ صحابہ کرنے لگے سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، یہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، جب دیکھا کہ آج نئی چیز آ رہی ہے، یہ انگلیوں پر کیا کر رہے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہو؟ اب وہ جھوٹ تو بولتے نہیں تھے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما نکذب ولا ندری ما الکذب، اللہ کی قسم ہم تو جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی، کس بلا کا نام ہے۔ تو وہ ذکر کر رہے ہیں، ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے بتایا 33 بار سبحان اللہ، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، پورے مسجد نبی میں بات پھیل گئی۔ اب غریب بھی کر رہے ہیں، امیر بھی کر رہے ہیں۔ اب دوبارہ پریشان ہو گئے غریب صحابہ، پھر آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی وہ بات تو کھل گئی، ان کو بھی معلوم ہو گیا، اب وہ بھی ہمارے برابر ہیں، اب کوئی اور عمل بتائیں کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے۔ پھر آخر میں اس صورت کے اندر دوبارہ یہ غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ جو آخری رکوع ہے ان فی خلق السماوات والارض، یہ رات کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کو آنکھ کھلتی تھی
آپ آسمان کی طرف نگاہ کر کے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے۔ اب آپ کی الحمدللہ آنکھ کھلے گی، سحری کے لیے تو لازمی اٹھنا ہے۔ تو اب 2 دن تو گزر گئے، اب بقیہ جو دن ہیں کم از کم ان دنوں میں اس سنت پر عمل کریں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی ہے بغیر وضو کے آپ قرآن مجید اٹھا کر، اگر حافظ ہیں تو اچھا ہے، نہیں تو قرآن مجید اٹھائیں، آسمان کی طرف دیکھتے رہیں، آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، یہ پڑھیں اور اس کے معنی پر بھی غور کریں۔ اور آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر سے کام لو، ڈٹے رہو، جمے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہونے والے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔